موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے، پیغمبر ہے، کوہ طور پر جا کر اللہ سے ملاقات کرتا ہے، پھر بھی اللہ پاک جل شانہ سے جب کچھ پوچھ لیا یا رب کائنات کچھ بتانے پہ آئے تو یوں فرمایا کہ میرا ایک خاص بندہ ہے جس کا نام خضر ہے علیہ السلام۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل RS حنیف بیان میں۔ دوستو ایک بار پھر قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی شاندار اور عمدہ بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے تابوت سکینہ میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بیان کو توجہ سے سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام قرآن میں یہ واقعہ سورہ کہف میں یوشع بن نون کو ساتھ لے کر چل دیے، کچھ آتا پتا اللہ پاک نے تھوڑا سا بتا دیا، مجمع البحرین کہ جہاں دو دریا اکٹھے ہو وہاں ملے گا۔ یہ حضرات چلے، مچھلی پکا کر، سالن پکا کر، چھیل کر، بھون کر روٹیوں میں پلے باندھ لی کہ کہیں کام آ جائے گی۔ جب وہ علاقہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو اپنے خلیفے سے فرمایا کہ وہ روٹی نکال لے، بھوک لگی ہے، کچھ کھا لیں، آرام بھی کر لیں، پھر آگے چلیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے فرمان پر یوشع بن نون نے جب وہ کپڑا کھولا جس میں روٹی بندھی ہوئی تھی تو کپڑا خالی، روٹیاں ہیں، بیچ میں سالن والن، مچھلی وچھلی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ سالن کہاں گئے، مچھلیاں جو آپ پکا کے لے کے چلے تھے وہ کہاں گئی؟ انہوں نے کہا اوہو، وہ تو جی جہاں دو دریا ملتے ہیں نا، میں لیے کھڑا تھا، بندے ہوئے کپڑے میں سے گانٹھ بندھی ہوئی روٹیوں کے بیچ میں رکھی ہوئی، وہ تو ٹکڑے بنے اور مچھلی جڑی اور زندہ ہو کر وہ تو دریا میں بھاگ گئی تھی، وہ تو دریا میں بھاگ گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھلے آدمی، تو نے اسی وقت نہیں بتایا، وہی تو ہمارا مقصود ہے، اسی جگہ تو ہم نے جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے آثارہما، دونوں کے دونوں اپنے قدموں کے نشان، بھوک اڑ گئی جو موسیٰ علیہ السلام نے سن لیا نا کہ مقصد تو پیچھے رہ گیا، اپنے قدموں کے نشانات پہ چلے اور اسی جگہ آ کے دیکھتے ہیں کہ دریا میں پانی میں سرنگ سی بنی ہوئی ہے جہاں وہ مچھلی گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی تلاش کر دیا حضرت خضر علیہ السلام کی۔ واقعہ سنانا مقصود نہیں، اتنا بات بتانا چاہتا ہوں، تلاش کرتے کرتے حضرت خضر علیہ السلام مل گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت خاصہ سے نوازا تھا اور علم خاصہ سے نوازا تھا، علم بھی اپنا خاص دیا تھا، رحمت بھی اپنی خاص دی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملے، اللہ کے حکم سے ملے، یعنی اللہ کے ولیوں کی تلاش کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ اللہ کے ولیوں کی تلاش کرنا سنت انبیاء ہے، اور زیادہ تاکید اس بات نے کر دی کہ یہ تلاش بھی اللہ کے حکم پر ہوئی۔ اپنے خاص بندوں کی تلاش کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتا ہے کہ تم بھی میرے خاص بندے ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، تاج نبوت میں نے تم کو اڑایا ہوا ہے، لیکن یوں فخر نہ کرنا کہ ہم اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے، میرے نیک بندے عبادی نہ اور بھی ہیں۔ میں جو بات آج آپ کو کرنی چاہتا ہوں وہ آپ نے کبھی سنی ہوگی نہ سوچی ہوگی، نہ قرآن پڑھنے والے سوچتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے یہ بتا دیا کہ جہاں میرے خاص بندے رہتے ہیں ان کی فضا، ان کا ماحول، ان کی ہوا بھی ایسی بن جاتی ہے کہ کٹی ہوئی پکی ہوئی مچھلی بھی وہاں جا کر زندہ ہو جاتی ہے۔ خضر علیہ السلام نے اپنے طریقے دکھائے جو اللہ پاک نے دکھانے مقصود تھے۔ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، کھیلتے کھیلتے بچوں نے، ایک بچہ کھیل رہا ہے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے نا، فوراً بول اٹھے، انہوں نے کہا لاہور بولا یہ کیا کیا آپ نے، خام خواہ ایک بچہ قتل کر دیا، اس نے آپ کو کیا بگاڑا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو کہتا گیا بولتے رہو گے، کیسے چلو اب نہیں بولنے کا۔ ایک کشتی میں سفر کیا، انہوں نے پیسے بھی نہیں لیے، مفت میں سفر کرایا، اترتے اترتے خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی میں مارا ڈنڈا، کشتی کا تختہ ٹوٹ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے، ان لوگ کمال کر دیا، غریبوں نے پیسے بھی نہیں لیے، اکرام کیا، عزت کی، احترام کیا، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر کشتی توڑ دی ان کی۔ خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں کہتا نہیں تھا کہ تم بولنے سے نہیں ہٹو گے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو جی، ایک سدی دو سدی دوسری کوئی بات نہیں، صبر کر جاؤں گا میں۔ آگے گئے تو قرآن میں ذکر ہے ایک بستی میں اللہ جل شانہ کے یہ نبی گئے
उन्होंने रोटी भी ना दी, खाना भी ना दिया, मेहमान नवाजी भी ना करी और खिदमत भी कुछ ना की। एक दीवार बिल्कुल गिरने के यूं करीब हो रही थी, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कंधा लगाकर यूं सीधी कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर फरमाने लगे कमाल है, तेरे वाली भी हद हो गई है, न रोटी न टुकड़ा न पानी न मंजा न बिस्तरा। तो ये लोग बात नहीं हमसे करते, इनकी दीवारें बना रहे हो खामखा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया हाज़ा फिराक़ु बैनी व बैनिक, अब मेरे तेरे दरमियान फर्क हो गया, बस तो अब चुप नहीं करेगा। अब लाजमी बात थी कि पूछना था कि अच्छा ये तीनों बातें तो बता दे। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि बादशाह वक्त अच्छी अच्छी कश्तियों को पकड़ रहा था, नेशनलाइज कर रहा था, कौमी मलकियत में ले रहा था। मैंने उनकी कश्ती में सफर किया, उनकी कश्ती को तोड़कर मैंने दागदार कर दिया ताकि बादशाह के जुल्म और सितम से इनकी कश्ती बच जाए। बुनियादी चलो कश्ती वाला मसला तो समझ में आ गया। वो बच्चे का साल का 2 साल का बच्चा था, उसने आपका क्या बिगाड़ा था, गरीब का पक्का कर दिया यूं ही। उन्होंने कहा उसके वालिदैन बड़े नेक आदमी थे, जवान होकर ये अपने माँ बाप के लिए बदबख्ती का जरिया बनता, उनको भी दोजख में ले जाता, खुद भी दोजखी बनता। उन्होंने कहा अच्छा वो दीवार, उन्होंने कहा वो यतीम बच्चे हैं उस बस्ती में, उनका खजाना उनके बाप ने दीवार के नीचे दफन कर रखा है, अगर वो दीवार गिर जाती लोग लूट के ले जाते। मैंने यतीमों की हिफाजत कर दी और फरमाया वकान अबूहुमा सालिहा, 5वीं पुश्त में इनके पुश्त में एक बहुत बड़ा वली था। ये सारी बात मैंने आपको किस लिए सुनाई कि खिज़र है बनी इसराइल का, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का, कुरान ने जिक्र कर दिया, आपने भी यकीन कर लिया, मैंने भी यकीन कर लिया। सरगोदे वालों तुमने कभी खिज़र मोहम्मदी का अंदाजा ही नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम का खिज़र वो है, हमारा खिज़र अबू बकर सिद्दीक है। नारे तकबीर, नारे सिद्दीक अकबर। अगर सिद्दीक अकबर खत्मे नबूवत की उस जमाने में हिफाजत ना करता, आज क्या होता, क्या बनता? आज इतनी हिफाजत की। अल्लामा इब्न कसीर रहिमहुल्लाह ने सूरत नहल के आखिर में आकर एक आयत की तफसीर करते हुए एक सहाबी का वाकया लिखा है। मुसैलमा कज़्ज़ाब से जंग हो रहा है और ये जंग करने वाला अबू बकर सिद्दीक है, सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला। और किस हालत में जंग हो रही है? अभी ताजा ताजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। जितना दुख सहाबा को पहुंचा तुम्हें वो पहुंच ही नहीं सकता, तुम्हें वो पहुंच ही नहीं सकता, तुम उस दुख को समझ भी नहीं सकते। मदीना पाक अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। बाहर बाग में एक नौजवान काम कर रहा अपना खेती बाड़ी का। मदीने शहर से एक नौजवान आया कि कहने लगा कुछ सुना भी है? उसने कहा क्या? कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। तुम होते तो चलो अफसोस कर लेते, इन्ना लिल्लाह पढ़ के बैठ जाते, फिर अपने धंधे लग जाते। जिम्मेदारी से तो कहता हूं वो बाग में खेती बाड़ी का काम करने वाला नौजवान था ना, कहने लगा बिल्कुल सच कहते हो कि जी हाँ, बिल्कुल सच कहते हो कि जी हाँ। जेब में से चाकू निकाला और दोनों आंखें निकालकर जमीन पे फेंक दी। इसलिए सुनाई ये बात अगर तुम्हें पता चले कि सहाबा के सामने, सहाबा के दिल में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बड़ी कीमत थी। दूसरों ने कहा जुल्म कर दिया, ठोकरे खा के मरेगा, टकरे खाएगा, धक्के खाएगा नौजवान, ये क्या गजब कर दिया, ऐसा ना करना था। पता उसने क्या जवाब दिया? सरगोदे वालों तुम सोच भी नहीं सकते। जवान कहने लगा तुझे क्या मालूम है, जो आंखें मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से महरूम हो गई हो, देख न सकती हो, उन आंखों के रखने का फायदा क्या? मैं उन आंखों का क्या करूंगा? वो आंखें किस काम की जो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से महरूम हो गई हो। इतने बड़े दुख का वक्त है, इतने बड़े सदमे का वक्त है। मदीना पाक में लश्कर तैयार कर दिया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस तरफ से मुसाइब पर मुसाइब है, तकलीफों की तकलीफ है, परेशानी पे परेशानी है। मुसलमान का ज़ाब मुद्दई खत्म नबूवत का ताज उतारने वाले के साथ जंग की सिद्दीक अकबर ने। एक नौजवान
पकड़ लिया मुसलमान कज़्ज़ाब की फौजियों ने, जालिमों काफिरों की फौजियों ने पकड़ लिया। नौजवान है, अंसारी जवान है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन है, रस्सों में बांध दिया, जंजीरों में जकड़ दिया, हाथ पांव सारे बांध दिए। मुसलमान कज़्ज़ाब आके कहने लगा, अगर तू कलमे का इनकार कर दे, अगर मेरी नबूवत को तस्लीम कर ले, तू कितना हसीन नौजवान है, तेरा कदो कामत कितना अच्छा है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। सहाबी कहने लगा, कभी मेरे नबी के दुश्मन, मैं तुझ पर अपनी आंखों की निगाह डालना नहीं चाहता। जालिम ने हुक्म दिया, नौजवान सहाबी का सज्जा हाथ पकड़ा, उसकी छोटी उंगली पकड़ के हुक्म से 3 जगह से कटवा दी। एक जगह से कटी, फिर पूछा अब भी मानेगा कि नहीं? जवान कहने लगा, खत्म नबूवत का अकीदा ऐसी चीज नहीं जो उंगलियों के पीछे छोड़ दिया जाए। फिर दूसरी जगह से उसी उंगली को काटा, फिर तीसरी जगह से काटा, फिर उसकी साथ की दूसरी उंगली 3 जगह से काटी, फिर तीसरी उंगली 3 जगह से काटी, फिर चौथी उंगली को 3 जगह से काटा, फिर 5वीं उंगली अंगूठे को 3 जगह से काटा। इसके बाद खब्बा बाया हाथ पकड़ लिया, एक एक उंगली 3-3 जगह से काटी, फिर पैर की उंगली पकड़ ली, एक एक उंगली 3-3 जगह से काटी, फिर दूसरा पैर पकड़ लिया, एक एक उंगली 3-3 जगह से काटी। अब बड़ा काफिर आके कहने लगा, अब तो भाग आ जा। सहाबी कहता, मन कफर बिल्लाह मिन बादी ईमानिही इल्ला मल उक्रिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान। साहबी कहता, कीमा बना सकते हो, मेरा चमड़ा एक एक जगह से काट सकते हो, खत्म नबूवत के अकीदे का सौदा करने को तैयार नहीं। नारे तकबीर, अल्लामा इब्न कसीर इसी आयत की तफसीर में लिखते हैं कि फिर जालिमों ने पैरों की तरफ से कीमा बनाना शुरू कर दिया। सारे सरगोदे वालों खत्म नबूवत का अकीदा बनाए बैठे हो, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत पे मर मिटने के लिए तैयार हो, लेकिन खुदा ना करे ऐसा वक्त आ जाए तुम भी मैं भी साबित कदमी बड़ी मुश्किल। सारे सिद्दीक अकबर के कारनामे हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मौलाना अब्दुल शकूर साहब लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है कि हुजूर के फरमान के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा सिद्दीक अकबर की कमाई है। तमाम के तमाम सहाबा सिद्दीक अकबर की कमाई है। उसने फिर मक्के के ताजिर ने कारोबार नहीं किया, फिर कोई धंधा नहीं किया। फिर एक दिन सुबह सुबह मदीने शहर से बाहर यहूदियों की बस्तियां थी, वहां निकल गए। यहूदियों का जलसा, कोई इकट्ठे बैठे हैं, खिताब हो रहा है। और वो जमाना था ऐसा कि जब ज़कात का कुरान में हुक्म नाजिल हुआ था, ज़कात का कुरान में हुक्म नाजिल हुआ था, तो यहूदी बदमाशी के तौर पर लोगों को कह रहा कि देखा हम कहते नहीं थे, अभी अभी नबी मनवा रहा है, फिर खुदा को मनवा रहा है, थोड़े से दिनों में टैक्स लगाना शुरू कर देगा, अब लग गया ना मांगने। और उसने गुस्ताखी की बात की कि इसका यह मतलब हुआ कि हम अमीर है, खुदा जो हमसे मांगने लग गया, खुदा भूखा नंगा है। इतना मुतहम्मिल मिजाज। और हम उम्मती भी उम्मती अबू बकर वाला सिद्दीक अकबर, अल्लाह जल्ले शान की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सका। वो जो तकरीर कर रहा था यहूदी, मारा मुंह पे फड़ाक से थप्पड़, वो धड़ाम से स्टेज से नीचे गिरा। और जितने वो सामीन जलसा सुनने वाले थे ना, उन्होंने फौरन परवाज की, भागे सारे। सिद्दीक अकबर तो वापिस आ गए। अब उसके पास आ गए सारे वापिस। वो कहने लगे चलो नबी के दरबार में चलो, बदला दिलवा देगा जरूर। नबी वैसे फैसले सही करता है यहूदी, फैसले सही करता है, बदला जरूर दिलवा देगा। और उसको सिखाने लगे, जब बदला लेने के लिए नबी कहेगा ना, इतना जोर से थप्पड़ मारी और सिद्दीक के मुंह पे आंख बाहर निकल आ रहा है। चलते जा रहे हैं, कोई यूं दिखा रहा है, कोई यूं करके यूं, बड़ी तरीके से सिखा रहे हैं उसको। दरबार रिसालत में सब कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
آ گئے سارے، وہ جی ظلم ہو گیا، قہر ہو گیا جی، ظلم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تیرے صدیق نے تھپڑ مارا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پچھانا نہیں ہوگا، یہ کام تو میرا فاروق کیا کرتا ہے۔ یہ تو اس کے کام ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی کون دے رہا، تھوڑا ہی تھا۔ اور وہ یا درد ہو گیا جی، میرا سر پھٹ گیا جی، اتنا زور سے تھپڑ مارا، اتنا زور سے تھپڑ مارا۔ یہ جتنے بھی دو کام غلط لوگ کرتے ہیں، ایک پروپگنڈا اور ایک رونا دوڑنا، مر گیا مر گیا مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلا لیا، سب کہتے رضی اللہ تعالی، اور آپ نے بلا کر کے فرمایا صدیق اکبر سے کہ اس کو تھپڑ مار دیا؟ کہ جی ہاں۔ اس نے کہا یہ تو کہتے ہیں غلطی کوئی نہیں تھی، خطا کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں۔ صدیق اکبر فرمانے لگے جی اور تو خیر میں برداشت کر لیتا، یہ مجھے جو کچھ کہتے چاہتے کر لیتے، مارتے، اللہ جل شانہ کی توہین کر رہا تھا، اللہ جل شانہ کی توہین کر رہا تھا۔ یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جو آیت الکرسی کا ترجمہ سمجھتے ہیں کہ رب کی ذات کتنی بڑی شان والی، جس رب کو کیڑی مکوڑے درختوں کا پتا پتا جس کو ایک رب مانتا ہے، آج مسلمان کہتا ہے مجھے خدا سمجھاؤ، وہ کون سی کوٹھی میں رہتا ہے؟ کتنے لوگ ملتے ہیں ہمیں کہ جی رب کی ربوبیت سمجھاؤ، خدا کی خدائی سمجھاؤ۔ اب بتاؤ ہم کیا سمجھائیں؟ رب ہی سمجھا سکتا ہے کہ میں کیسا رب ہوں۔ صدیق اکبر نے فرمایا تھی کہ بکواس کر رہا تھا، اللہ جل شانہ کو بھوکا کہتا تھا، کہتے تھے ہم امیر ہیں۔ سو تو نہیں گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ کوئی گواہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کی تھی، اور پھر تھپڑ مارا۔ انہوں نے کہا جی میں تو یوں ہی نکل گیا تھا گواہ کہ میں تو جلوس نکال کے تھوڑی لے گیا تھا، میں علاقہ ان کا، بستی ان کی، مقرر ان کا، جلسہ ان کا، میں تو کل ہی گیا تھا، گواہ تو کوئی نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی کہ میرے صدیق کے کیس کا گواہ کوئی نہیں، اب کیا بنے گا؟ دربار رسالت میں مقدمہ ہے، اور مقدمہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، گواہ کوئی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں پیچھے کو منہ کر کے اللہ میاں سے عرض کر دیا مولا تیرے سوا میرا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، میرا گواہ کون ہے، میرا گواہ کون ہے؟ اب آدائی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ کوئی بھی معاملہ ہے میں خدا گواہ بن کر تیری عدالت میں آؤں گا۔ پر افسوس کہ آپ قرآن نہیں سمجھتے، جیسا آج کل طریقہ ہے نا، گواہ پہلے حلف نامہ داخل کرتا ہے جی میں سچ کہوں گا، اللہ کو حاضر ناظر کہوں گا، چاہے دو جہان کا جھوٹ ہی بولنا ہو۔ حلف نامہ تو دے گا نا، مالک کائنات نے یہاں پہلے حلف نامہ دیا، لقد قسم کھائی پہلے، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں خدا جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دینے آیا، میں خدا خود سن رہا تھا، خدا کو بھوکا کہتے تھے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اپنے آپ کو امیر بتاتے تھے، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اس نے جو کچھ بکواس کی میں نے ریکارڈ کر لی، اور یہ تو وہ ظالم ہے، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، یہ تو اتنے بڑے ظالم ہیں، ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اڑا دی بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، میں ان کو عذاب چکھاؤں گا۔ فرمایا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے میں سب کچھ سنبھالے بیٹھا ہوں، اور ایک ایک کا مزہ چکھاؤں گا ان کو۔
خدا چل کر آیا ابو بکر کے لیے. یوں بھی نہیں فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں، فرمایا لقد سمیع اللہ، میں سن رہا تھا، میں موجود تھا، کوئی اور ہو نہ ہو، ابو بکر تیرا گواہ میں ہوں، تیری دھی کی کوئی بات کرے گا اس کا گواہ میں ہوں. اندازہ لگا، تو کیا جانے صدیق اکبر کو کہ وہ کون ہے. سرگوجے والوں، کسی امتی مسلمان کے دروازے پہ بادشاہ شادی کے لیے آ سکتا ہے، آتے ہیں، وزیر آئیں گے، سفیر آئیں گے، امیر آئیں گے، جگیردار آئیں گے، بڑے بڑے کارخانے دار آئیں گے، مل آنر آئیں گے. سرگوجے والے، تو نے کبھی یہ بھی سوچا کہ در تو صدیق اکبر کا ہے، بلا امام الانبیاء بن کے آیا کھڑا ہے. ساری کائنات کا سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دروازے پہ دلہا بن کر آیا، اس دروازے کا کیا کہنا. اس لیے کہتا ہوں سرگوجے والوں، صدیق اکبر کی شان میں نہ گستاخی کرنا نہ سننا، ورنہ تیرا رشتہ دار ہائی کورٹ میں ہو، مچھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے، بڑا بندہ ہے گا جی. تیرا رشتہ دار اسلام آباد کسی محکمے میں ہو، ہر وقت فرق فرق کان فرقاتا پھرتا ہے، سر کھجاتا پھرتا ہے، مینو نہ چھیڑے ہو، ساڈا بندہ اسلام آباد ہے گا جی. یہ مسئلے تیری سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو نے یہ نہیں سوچا کبھی اگر تو نے صدیق اکبر کا دل دکھایا، صدیق اکبر کا داماد ناراض ہو جائے گا، تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا. امام الانبیاء گناہ بن کر آیا، اور صحابہ کرام نے ایک دن بیٹھے بیٹھے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس کائنات میں، اس ساری دنیا میں کون پیارا لگتا ہے؟ فرمایا صدیق کی بیٹی صدیقہ، جس سے تقریباً 2500 سے زیادہ حدیث پاک مروی ہے، روایت ہے. اور وہ صدیقہ جس کے بستر میں قرآن آتا تھا، وہ صدیقہ جس کو خدا کے سلام آئے، وہ صدیقہ جس کے دروازے پہ فرشتے پہرا دیا کرتے تھے. ہم نے نہیں سمجھا نا. فاروق کے دروازے پہ کالی کملی والا دلہا بن کر آیا، صدیق کے دروازے پہ دلہا بن کر آیا، اور عثمان اور حیدر دونوں نبی کے دروازے پہ دلہا بن کر آئے. صرف رشتہ داری لحاظ سے اگر تم سوچ لو تو ان کا مقابلہ کرنے والا تو کائنات میں کوئی نہیں، کائنات میں کوئی نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنا بڑا جوان ہے، اتنا بڑا عظمتوں والا جوان ہے، اور وہ مار کھائی، وہ دکھ اٹھائے، پریشانیاں جھیلی، ساری کائنات میں کوئی جھیل نہیں سکتا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حرم کی طرف جا نکلا، میں نے دیکھا بیت اللہ میں شور مچا ہے، میں نے سمجھا خاندان آپس میں لڑے ہوں گے، قبیلے آپس میں لڑے ہوں گے. لیکن جب میں پہنچا میری حیرانگی کی حد ہو گئی، میری پریشانی کی حد ہو گئی. سارا مکہ مارنے والا، ایک کالی کملی والا مار کھانے والا، مکے کے سارے چودھری، سارے سردار، سارے بہادر آمنہ کی در یتیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مار رہے ہیں. کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے. صدیق اکبر نے آ کر چاروں طرف لوگوں کو دھکے دیے، پریشانیاں اٹھائی. اور پاکستان کے نوجوانوں، سرگودی کے مسلمانوں، آج تم بھائی کی حمایت میں لڑو گے، چاچا کی حمایت میں لڑو گے، مامے کی حمایت میں لڑو گے، پارٹی کی حمایت میں لڑو گے. مالک کائنات کی قسم، صدیق اکبر وہ جوان ہے جو امام الانبیاء کے لیے چھڑوانے کے لیے سارے مکے کی مار اپنے اوپر کھائی. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارنے والے اتنی کثرت سے تھے، صدیق اکبر نے ان کو یہ بھی فرمایا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ظالموں، اس جرم میں قتل کرتے ہو کہ وہ کہتے ہیں رب ایک ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ادھر ادھر میں نے لوگوں کو دھکے دیے، بگایا،
میں دیکھتے دیکھتے ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری پیاری گردن مبارک میں گلے میں کپڑا ڈال لیا. اتنے بل چڑھائے, اتنے وقت چڑھائے. ابو بکر کہتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا نبی کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی. اس سے چھڑوایا. ایک اور ظالم نے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے. اور ابو بکر کو اتنی مار پڑی. سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کی چھوٹی بیٹی کہتی ہے کہ سر پہ اتنی چوٹ ماری تھی کہ میں یہ چٹکی میں بال پکڑتی تھی تو میرے ہاتھ میں آ جاتے تھے. تیسرے روز جا کے صدیق اکبر کو ہوش آیا. تیسرے دن جا کے ماں کا آخر بیٹا ہے, پریشان بیٹھی ہے, کلیجہ پکڑے بیٹھی ہے. 3 دن ہو گئے. ذرا سی آنکھ کھولی فوراً منڈی پڑ گئی. ماں بیٹا کوئی پانی وانی, 3 دن سے تیرے منہ میں پانی کا قطرہ بھی نہیں گیا, کوئی چیز نہ گئی. میں یہ دلیا بنائے بیٹھی ہوں, یہ ہریرا بنائے بیٹھی ہوں, تھوڑا سا لے لے. میں تو مر گئی تھی, تیری ماں ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانے پینے کی بات کرتی ہے. صدیق نے پوچھ لیا ماں میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ماں ابھی مسلمان نہیں تھی. وہ کہنے لگے واہ بیٹے کمال کر دیا, جن کی وجہ سے ساری تیری جان توڑ مروڑ دی گئی پھر بھی اسی کا نام لیتا ہے. کہا اماں اس کے نام کے بغیر سانس لینے میں مزہ نہیں آتا. اس نے کہا تھوڑا سا 1-2 چمچی لے لے بیٹا, 2-4 گھونٹ پانی کی لے لے, تیری اماں کا دل خوش ہو جائے گا. تو بس بچا دیا, تیری زندگی بچ گئی, میں تجھ سے بڑی خوش ہو گئی. فرمانے لگی اماں تو بیٹے کی محبت میں مر رہی ہے, میں محبوب کی محبت میں مر رہا ہوں. جب تک شربت دیدار نہ پی لوں واللہ قسم ہے پروردگار کی پانی کا قطرہ میرے حلق کے نیچے نہیں جائے گا. ماں بڑی حیران, حد ہو گئی. سر سے پاؤں تک اتنے جوتے پڑے, مکے والوں کی اتنی مار پڑی, اور یہ پھر انہی کا نام لیتا ہے. بیٹا میں تجھے پتہ کرا دوں گی, کچھ تو کھا پی لے. اس نے کہا اپنی شرط پکی ہے, کھانا پینا حرام ہے جب تک میں مصطفیٰ کریم کا چہرہ نہ دیکھوں. اللہ اکبر. ماں کی محبت بڑی چیز ہوا کرتی ہے. آپ لوگ تو سمجھتے نہیں نا کہ پچھلے دنوں جب سیلاب آیا, میں حیض بلو گیا تھا انہی دنوں میں, لیکن انجینئر صاحب بتا رہے تھے کہ قاری صاحب تقریریں تیری کیسٹوں بڑی سنی ہم نے, لیکن اب سمجھ میں آنے لگی کہ ماں کا کیا درجہ ہے. میں نے کہا کیسے سمجھ آیا؟ کہنے لگا 3 دن اور 2 راتوں میں کوئی 250-300 لاش گزر چکی. ہم نے کل پرسوں کئی آدمیوں نے دیکھا, ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک مردہ عورت تیرتی ہوئی آئی, مرنے کے بعد بھی مرے ہوئے بچے کو سینے سے لگا رکھا ہے, اور ماں سے چوریوں مٹھائی کھا, اور ماں سے چوریوں گپڑ گپڑ سارا دن کھا. وہ تجھ سے اتنا پیار کرتی ہے. وہ جب آلو میری ایک بات لکھ لو, جب تو چھوٹا سا تھا نا, ماں نے منہ میں دانے ٹکڑا چبا کر یوں منہ سے تیرے منہ کو لگا کر تیرے منہ میں دیا. ماں نے منہ میں سے تیرے منہ میں دیا, اور ظالم تو ماں کو ہاتھ سے نہیں دیتا. اللہ, تو پوچھنے کو بھی تیار نہیں کہ اماں نے روٹی کھائی کہ نہیں. یوں نہیں پوچھتا کہ کل پرسوں سے اماں نظر نہیں آئی, کہاں ہے. اللہ اللہ. وہ مرنے کے بعد بھی تجھے سینے سے لگائے ہوئے. بیگم صاحبہ سو جاتی ہیں, ماں کان لگائی بیٹھی ہے. فلم میں گیا بچہ, آیا کہ نہیں آیا کہ نہیں. جب تک دروازے کھڑک نہ جائے ماں کو چین نہیں آتی. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں ابو بکر بےتاب ہے, پریشان ہے, اور کہتا کوئی مجنو بتاتا ہے, کوئی مجنو بتاتا ہے, کوئی کہتا ہے دیوانہ. یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں. میری اماں کملی نہ بن, میری اماں پگلی نہ بن. جس طرح تو بیٹے کی محبت میں پریشان ہے, میرا انگ انگ میرا روما روما کالی کملی والے کے لیے پریشان ہے. یوں آتا ہے کتابوں میں کہ ماں, رات کا وقت تھا,
माँ गली में देखने जाती है, कोई आने जाने वाला ना हो, कोई देख न ले, कोई देख न ले। एक मुसलमान औरत थी जिसने अपना ईमान छुपा रखा था। एक हाथ माँ के कंधे पे रखा, एक हाथ उस माई के कंधे पे रखा। खुदा की कसम को मैं क्या बताऊं, मक्का शहर की गलियां गवाह है कि सिद्दीक अकबर चलना तो क्या घिसटते हुए हुजूर के दरबार में पहुंचे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काली कमली वाले खड़े होकर इंतजार फरमा रहे हैं। सिद्दीक अकबर सामने तशरीफ ले गए तो सरकार ने प्यार की वजह से सीने से लगा लिया और सिद्दीक अकबर ने अर्ज कर दिया, मेरे आका आप मेरे इंतजार में खड़े क्यों हो गए? मैं खुद हाजिर हो रहा था, आपने ये तकलीफ क्यों फरमाई? तो रिवायत में आता है आपने फरमाया, अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगा दी तेरा इंतजार करने की, मैंने यहाँ भी तेरा इंतजार किया, मैं तेरा कयामत के दिन भी और अपने मजार में भी मैं तेरा इंतजार करूंगा। बैठ गए। मेरे अबू बकर तेरा क्या हाल है? बड़ी मार पड़ी, मेरे सामने बड़ी मार पड़ी। अर्ज करने लगा, मेरे आका बात कोई नहीं, तेरा दीदार मिल गया, मेरे दुखड़े चल गए, मेरे गम गलत हो गए, मेरी परेशानी दूर हो गई, मेरा अब कुछ भी नहीं दुखता, तेरे दीदार में इतनी बड़ी तासीर है, मुझे शिफाए कामला मिल गई। क्यों? इसलिए कहता कि तेरे चेहरे पे फिदा शम्सु कमर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्सु कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक शाम सहर, और रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, तेरी प्यारी अदा का क्या कहना। मेरे आका तेरे इशारों में शिफा, तेरे दीदार में शिफा, मेरे सारे दुखड़े टल गए, मेरे गम गलत हो गए। सहाबा किराम का मजमा है रजी अल्लाह तआला अन्हु मजमाइन, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा है। सिद्दीक अकबर से पूछ लिया, इस कायनात में तुझे सबसे प्यारी क्या चीज है? इस सारी दुनिया में सबसे ज्यादा तुझे प्यारी क्या चीज लगती है? तो फरमाया, बस एक तमन्ना है, एक ही आरजू है, एक ही ख्वाहिश है और एक ही हसरत है, और वो ये है, आंख मेरी हो दीदार तेरा हो। पिछले जुमे को मैंने मुल्तानियों को एक जुमला बोल दिया, वहां खुदा की कसम तड़प उठे। मुल्तानी जुबान में सिद्दीक ने कह दिया, आका मेरी अख होवे तेरी तक होवे। उधर आसमान से भी हुक्म आ गया, अबू बकर तेरी आरज़ू को इतना पूरा करूंगा, बदर में, ओहद में, मज़ार में, गार में, कौसर पे, जन्नत में, कहीं भी मैं तुझे अपने महबूब से अलग नहीं होने। अपनी औलाद को कत्ल न किया करो, अपनी औलाद को देखकर तंग न हुआ करो। इनका कपड़ा कहां से लाऊं, इनके लिए रोटी कहां से लाऊं, इनका खर्चा पूरा कैसे करूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इनको तुझे भी रोटी इन मासूम बच्चों के सदके में मिल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। तेरा अमल, तेरी करतूत, तेरी बदामाली, तेरी रूह सियाही इस काबिल कहां है कि तुझे पानी का घूंट दिया जाए, तुझे रोटी का टुकड़ा दिया जाए। फरमाया, मुझे अपने मालिक के कायनात होने की कसम है, मुझे अपनी बेनियाजी की कसम है, मुझे अपनी खुदाई की कसम है, ये छोटे छोटे बच्चे, ये बेगुनाह, ये मासूम जो तेरे घर में रहते हैं, अरे इनकी वजह से तुझे रोटी मिल रही है, वरना तुझे तो मैं मिट्टी चटाने को भी तैयार है। जैसा कि खुदावंद आलम सारी कायनात का मालिक और खालिक है, तमाम निज़ाम आलम उसी के अमर और उसी के हुक्म से चल रहा है। हत्ता कि आपको ये जो सांस आ रहे हैं, एक सांस भी अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। तो जो खुदा हम सब के एक एक सांस का मालिक है, एक एक बाल का मालिक है, जमीन के एक एक जर्रे का मालिक है, पानी के एक एक कतरे पे उसका कब्ज़े कुदरत है,
اور درخت کے ایک ایک پتے پہ اس کی بے نیازی ٹپک رہی ہے، اسی پروردگار عالم نے اس چھوٹی سی آیت میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی. اور سبحان اللہ، قربان جاؤں، اگر وہ زبردستی کرنے پہ آئے تو کس کی مجال ہے؟ جو الٹا چلے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرے، پروردگار اس پہ قادر ہے کہ اس کو اسی سیکنڈ میں تباہ کر دے، برباد کر کے رکھ دے. اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے پہلے. فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. قوم کے سامنے حق بات آئی، اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے جب ٹھکرا دیا، جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ایک چنگاڑ ماری، ساری کائنات انسانی برباد ہو گئی. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. مکان کام نہ آئے، کاروبار کام نہ آئے، دنیا کا نظام ان کی کام نہ آیا. بڑی بڑی صنعت و حرفت کے مالک تھے، بڑے بڑے کاریگر تھے، پتھر کی اتنی اعلیٰ درجے کی کاریگر تھے، قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے. لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا، دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر. آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون. جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا، جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جن چیزوں پہ تم نے بڑی دندناہٹ مچا رکھی تھی، ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا، اپنا کلام بھیجا، امر بھیجا، اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں، تم نے نبیوں کے دانت توڑے، تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے، تم نے نبیوں کے گلے کاٹے، تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے اٹھیڑے، تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے، اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری. اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا، نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے. اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے. یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا. یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا. ڈرو مجھ سے، میرا یقین پیدا کر. حدیث پاک میں آتا قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک یوں فرماتے ہیں او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا، ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ. قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے.
یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ۔ اور میرے بندے، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا، تو نے میری کوٹڑی میں غیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی۔ اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے۔ یقین اپنا، جب یقین میں لچک آ جاتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا یزنی زان هو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو۔ تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ فرمایا لا یسرق سارق وهو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے، حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا۔ تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا، یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں۔ جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے۔ اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے ایمان کے لیے۔ درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا۔ جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی۔ تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون۔ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے۔ اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے، ایمان ایسی چیز ہے اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا کیف، اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا۔ وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے، پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں۔ دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں، کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا۔
یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بعد پرس ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی، اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا۔ آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے بلک کی بادشاہ کو ٹھوکر ماری، فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت ہوتا ہے، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے کچھ بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی، وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ آئے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کئی لوگوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا۔ کئیوں کو دیکھا، مگر خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی اللہ کی یاد کے مقابلے میں۔ بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں۔ رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، بادشاہی کے لوازم اور ہے، بادشاہی کے لوازم اور ہے، اور گدائی کے نرالے تار ہے۔ مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا، کہاں آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا۔ پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو، یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو، کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو، مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو، رشوت لیتے وقت ڈرو، حرام کھاتے وقت ڈرو، چوری کرتے وقت ڈرو، کسی کی بہو بیٹی کی آبرو پر بات کرتے وقت ڈرو، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو، مزدوری کرتے ہوئے ڈرو، اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے، تو فرمانے لگے ربنا قریب فنناجی، کیا رب العالمین ہمارے بالکل قریب رہتا ہے، ہم سرگوشی کیا کریں، ام بعید یا ہم سے دور ہے، فنناجی
यूनादी, हम उसको आवाजें दे देकर दूर से बुलाया करें। आवाज आई वनानो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और मेरे बंदे तू दूर के बारे में सवाल न कर, मैं तो तेरी स्यारग से भी ज्यादा करीब हूं, मैं बहुत नजदीक हूं। यह अलग बात है कि तू मुझे दूर भी नहीं मानता। फिर यूं फरमाते हैं कि मैं तेरी कितनी बर्दाश्त करता हूं। बचपन सारा गया, जवानी सारी गुजर गई, बूढ़ा हो गया, सफेद बाल आ गए। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक इस उम्र में आके गज़ब में आ जाते हैं। उम्र रसीदा होने के बाद भी आदमी के मिजाज में वही लालच, वही तमा और वही बेखौफी और वही बदमाशी और वही कमाम। यूं आता है हदीस पाक में कि अल्लाह पाक जब बूढ़ा आदमी होकर सफेद बाल आ जाने के बाद जब खुदा के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करता है तो अल्लाह का कहर जोश में आता है, कमीने अब तो बाहर आ जा। कब्र का दरा तेरे सामने है, कब्र का अंधेरा तेरे सामने है, मौत का झटका तेरे सामने है। तू याद रख, ऐसी रगड़ लगेगी कि तेरे पड़ोसियों को खबर हो जाएगी। मगर ये बात नहीं आता। बेशुमार लोगों को देखा बुढ़ापा छा जाने के बाद इस उम्र में भी दाढ़ी मंडवा कर पेशाब की नाली में फेंकते हैं। मैं एक बात कहता हूं, मस्जिद में बैठे हो, बावजू बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ईमान वाले हो, कलमे वाले हो, नबी के उम्मती हो, तमाम चीजें मौजूद हैं। अब ये शक्ल लेकर अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में क़यामत के दिन गए कि या रसूलल्लाह प्यास से मर गए, 50,000 साल गुजर गए, मरे हम, प्यास से तबाह हो गए, न मौत आती है न कोई जिंदगी है। और मेरा एक सवाल है, अगर आका ने यूं फरमा दिया कि तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, फिर कहां बेड़ा गर्क होगा, कहां जाके मरेंगे? शक्ल देखकर फरमा दिया अगर हुजूर ने कि तू मेरा है ही नहीं, तेरी सूरत मेरे वाली नहीं, मेरे सहाबा वाली नहीं, मेरे अहले बैत वाली नहीं, मेरे वलियों वाली नहीं, मेरे मुसलमानों वाली नहीं, और शक्ल तो तेरी रीगन और कोसीजन और यहूदियों से मिलती है, तो अब मतलब निकालने के लिए मेरे पास आ गया है। क्या जवाब होगा हमारे पास? खुदा की कसम, लोगों रसूलुल्लाह की सूरत से प्यार करो, मोहब्बत करो, जब ईमान बनेगा। जिस आदमी के दिल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम उस शक्ल से प्यार नहीं करते जिस शक्ल को देखने के लिए आसमान के फरिश्ते करते हो। तुम्हें उस सूरत से प्यार नहीं जिस सूरत को देखने के लिए आसमान के फरिश्ते तरसते रहे हो। तुम्हें उस सूरत से आज तक प्यार ना हुआ जिस सूरत को देखने के लिए सिदरतुल मुंतहा पे खड़ी हुई बेड़ी के पत्ते भी दीदार को तरसते थे। वैसे माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत का दम भरेंगे, हमारे नबी यूं हैं, हमारे नबी यूं हैं, और नबी तो सब कुछ है, तू भी कुछ बनेगा कि नहीं? वो तो सब कुछ है, तू अपना बता तू कौन है। अगर गुलाम है तू मेरे आका का, फिर गुलाम वाली शक्ल बना, आकाओं वाली शक्ल ना बना। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमा दिया, और लोगों कुरान करीम का 19वां सिपारा उठाओ, रब्बुल आलमीन का अता करदा हाज़िर कौसर होगा, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें तशरीफ फरमा होंगे, 50,000 साल के प्यास से आएंगे, आप अपने रहमत वाले दस्ती मुबारक से पानी पिलाएंगे। कुछ लोग आएंगे, भीड़ करेंगे, रश करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, मगर फरिश्ते डंडे मार मार कर वापस करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, आने दो मेरे उम्मती मालूम होते हैं, आने दो। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग आपकी रहमत फरमा जाने के बाद आपकी हदीस इनके पास मौजूद थी, आपकी अता करदा अमानत कुरान करीम मौजूद था, इन्होंने दोनों ठुकराए, अपने मतलब की जिंदगी गुजारी, रसूमात फैलाई, शिरक फैलाया, बिदात फैलाई,
اللہ والوں کی مخالفت کی. قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے. قرآن کریم میں وقال الرسول یا ربی القوم اتخذوا یا ربی القوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا، انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں، یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں. اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی، ایسے حالات میں کیا بنے گا، کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی، کیسے جنت میں جائے گا، کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا، کیسے رضا ملے گی، کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی. حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین، آپ کے فرمان پہ یقین، آپ کے اعمال پہ یقین. جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں میں نماز میں سنت معلوم کرو، وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو، روزے کی سنتیں معلوم کرو، جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو. نہیں، صحابہ کرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے. یہ ہے وہ عشق کا مقام. اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے وہاں ہر صحابی وہاں پیشاب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے. دیکھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے. کس لیے بیٹھے تھے؟ کہ یہاں حضور نے پیشاب فرمایا تھا. اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور نے یہاں پیشاب، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس ادا کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی دیکھی. اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے. اب یہ تو کوئی عبادت نہیں، تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں، مگر صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے سنت کے مطابق تھوکنا ہو وہ بائیں طرف تھوکے، کھبی طرف تھوکے، آگے نہ تھوکے، ادھر رب العالمین کی ذات اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، دائیں طرف نہ تھوکے، ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کا اکرام کر. صحابہ نے تھوکنے کی سنت کو بھی اپنایا، پیشاب کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، استنجا کرنے کی سنت کو بھی اپنایا. معلومات کی ہے، پوچھنے گئے ہیں ازواج مطہرات کے پاس صحابہ اکرام تمام چیزیں. اب یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ صاحب جوتا جب پہنو تو دایاں پاؤں پہلے ڈالو جوتے میں اور نکالو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو. یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے. مگر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یوں دیکھا، ہم تو یوں ہی کریں گے. اور جس قوم نے حضور کی اتباع جوتیاں پہننے میں کی ہو، تھوکنے میں اتباع کی ہو، پیشاب کرنے میں اتباع کی ہو، اور کھانے میں اور پینے میں اور حکومت چلانے میں اور عدل و انصاف کرنے میں اور غریب کی ہمدردی کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہو، ان سے زیادہ یقین والا کون ہو سکتا ہے؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سقفی صحابی ہے، بعد میں مسلمان بنے. حدیبیہ کے مقام پر کفار کی طرف سے
सफीर बनकर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए। अल्लाहु अकबर। उर्वा बिन मसूद बात करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हाथ आगे बढ़ा बढ़ाकर यानी खुशाम दाना तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की तरफ हाथ करता था उर्वा बिन मसूद, जो अभी मुसलमान नहीं था। उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हाथ बढ़ाया हुजूर की दाढ़ी मुबारक की तरफ, मिन्नत की गरज से, बात करने की गरज से, खुशामद की गरज से। मुगीरा इब्ने शोबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उर्वा बिन मसूद का सगा भतीजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहरेदार बन के खड़ा है। इधर उर्वा बिन मसूद ने हाथ आगे किया, मुगीरा इब्ने शोबा सगे भतीजे ने जो ईमान ला चुका था चाचा के हाथ पे तलवार का कब्जा मारा और कहने लगा हाथ पीछे रखे वरना काट के रख दूंगा। हालांकि उसने बुरी नीयत से या बुरे इरादे से या तौहीन के इरादे से या बेअदबी के इरादे से ऐसा नहीं किया, बल्कि वहाँ रिवाज था कि जब किसी बड़े से बात करो तो मिन्नत के तौर पर यूं हाथ लगाओ। मुगीरा इब्ने शोबा जो इसका भतीजा है देख न सका, तलवार का कब्जा मारा और कहने लगा हाथ पीछे रख वरना वहां के रख दूंगा मेरे महबूब की तरफ अगर हाथ किया तो। हजरत अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मक्के में रहता है, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गया। अल्लाह हमें भी वो ईमान अता फरमाए, वही यकीन हमको अता फरमा दे। अंदाजा लगा चोरी नहीं की, डाका नहीं मारा, कत्ल नहीं किया, नुकसान नहीं किया, पैरों में मक्के वालों ने बेड़ियां डाल रखी है। शाम को तमाशे के तौर पर अबू जुंदुल के पैर पकड़कर मक्के की सारी गलियों में घसीटा जाता है, महान कलमा पढ़ने के जुर्म में, महान अल्लाह की तौहीद को मानने के जुर्म में और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम करने के जुर्म में कमर का चमड़ा उधड़ गया। मक्के वालों का तमाशा है, अबू जुंदुल को तकलीफ पहुंचती है, पथरीली जमीन है, दोनों पैर पकड़े और गलियों में सारे मक्के में घसीटे घसीटे फिरते हैं। और ये नहीं कि एक दिन ऐसा हुआ हो, कभी तूने भी कलमे की वजह से तकलीफ उठाई, कभी तुझे भी दर्द हुआ कलमे का, कभी कुरान का दर्द हुआ तेरी बदन में, कभी तेरे दिल में हुजूर की सीरत और सूरत का दर्द हुआ। अगर 2 साल का बच्चा गुम हो जाए माँ का जिगर फट जाता है, ईमान गुम हो जाए कुछ भी नहीं बिगड़ता। बकरी चोरी हो जाए तो लोग कलेजा पकड़े फिरते हैं, हाय हाय मेरी बकरी चली गई, करोड़ों रुपए का ईमान चला जाए कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतनी मार पड़ती है, तकलीफें भुगतती है, पता चला कि यहाँ 6 मील के फासले पर मेरे आका हुदैबिया में तशरीफ लाए और एक दिन अबू जुंदुल ने ये नहीं कहा कि यारो ना मारो मैं कलमा नहीं पढ़ता हूँ, एक दिन जुबान न फेरी, एक दिन भी। दुनिया की तारीख गवाह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों ने जिन सहाबा को रंग दिया निगाह नबूवत ने, वो कीमत तो बन गए मगर वो ईमान से न फिरे। तेरे वर्गे नहीं थे, मुरीद किसी का और काम किसी के, शागिर्द किसी का और काम किसी के, मुक्तदी किसी का और काम किसी के। जब पता लगा अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहाड़ के ऊपर से चढ़ता उतरता, पैरों में बेड़ियां हैं, छिलकर रह गया। आस लगाई दिल में कि मैं हुजूर का दीदार किया करूंगा, हुजूर की खिदमत में रहूंगा, मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ूंगा, मेरी मुसीबत के दिन टल जाएंगे, मैं आजाद हो जाऊंगा, काफिरों ने मुझे गुलाम बना रखा है, मारते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह का ये बयान आपको बहुत पसंद आया होगा। बयान अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह के बयानात सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔